کہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک قصہ نہیں ہے۔ واقعات تاریخ میں بہت ہوئے جو تاریخ کا حصہ بن گئے، اموات تاریخ میں بہت ہوئیں جن کو اتنا یاد نہیں کیا جاتا جتنا ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ اگر یہ بولا جائے کربلا اس لیے یاد کی جاتی ہے کیونکہ کربلا میں بے دردی سے انسانیت کا قتل ہوا، تو قتل تو ورلڈ وار 1 میں بھی ہوا تھا، ورلڈ وار 2 میں بھی ہوا تھا کہ 1 سیکنڈ میں بم پھینکا گیا، 65,000 لوگ مارے گئے، دوسرے بم میں 95,000 لوگ مارے گئے، لیکن کسی کے غم کو اس طرح یاد نہیں کیا جاتا جس طرح کربلا کے غم کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک جنبش، ایک موٹیویشن ایکٹیویٹی کا نام ہے، کربلا معاشرہ سازی کا نام ہے۔ ہم لوگوں کو اس لیے فرش عزا پہ جمع نہیں کرتے کہ ان کو قصے سنائے جائیں، ان کو کربلا کی کہانیاں سنائی جائیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ کربلا میں امام حسین کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا تھا، تو قصے سنانے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے۔ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ اس کربلا کے واقعے کو صرف اسٹوری اور قصے کی حد تک محدود کر دیا جائے تاکہ اس کے اندر سے وہ ریولیشن، وہ سویلائزیشن، وہ تمدن اور تمدن سازی جس کی کوشش امام خمینی نے بھی کی۔ اگر انقلاب اسلامی آیا تو کربلا کی وجہ سے آیا، اگر قومیں متحد ہوئیں تو کربلا کی وجہ سے، اگر عراق دشمنوں کے چنگل سے نکالا گیا تو یہ کربلا کے نتیجے میں نکالا گیا۔ تو جو قومیں کربلا سے سیکھتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، جو قومیں صرف واقعات کے پیچھے رہتی ہیں ان قوموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیونکہ اگر واقعہ بولا جائے تو دشمن یہی اعتراض کرے گا کہ بھائی ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیوں کرتے ہو، ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے اتنا نظر و نیاز، علم کشائیاں، تابوت کا بنانا، دیگوں کا اترنا، خطیبوں کا بلانا، مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، ان تمام تر چیزوں میں فائنینشول اخراجات اور پیسہ لگتا ہے کہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہو، کروڑوں قیمت میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اربوں قیمت میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ تم لوگوں کو جمع کرتے ہو ایک قصہ سنانے کے لیے۔ علماء فرماتے نہیں، یہ قصہ نہیں ہے۔ اگر قصہ ہوتا تو خدا قرآن میں نے عرض کیا اتنے قصے نہ سناتا۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، تو خدا قرآن میں قصے کیوں بتا رہا ہے؟ تو ہم نے کل آپ کی خدمت میں آیت رکھی، خدا کہتا ہے حبیب میں اگر رسولوں کے اور نبیوں کے قصے تمہیں سناتا ہوں تو اس کے 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ قصوں کو سن تاکہ تمہارا ایمان، تاکہ سننے والوں کی حق کی راہ پہ چلنے کی ہمت آگے بڑھے کہ دیکھو موسیٰ کا قصہ پڑھو کہ آگے دریا ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، لیکن اس قصے پڑھنے سے توحید پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس قصے کے پڑھنے سے اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ قصہ پڑھ نمرود کا، نعرے نمرود کا، اور پتا کہ ابراہیم کی توحید کتنی مضبوط تھی۔ تو قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ دلوں کو مضبوط کر دیا جائے۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، میں نے کہا اور بھی قومیں ہیں کہ جن کے لوگ جب مارے گئے تو انہوں نے علم بغاوت کو بلند کر دیا۔ بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، 4-5 لوگ اٹھ گئے، یا ان کچھ لوگوں پہ اگر ظلم بھی ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا بن گئے؟ ملک دشمن بن گئے، بغاوت کا علم بلند کر دیا، اپنے ملک سے اور ملکی اداروں سے دشمنی پہ اتر آ گئے۔ لیکن یاد رکھو جب سے پاکستان بنا ہے شیعہ قوم کے جوان بھی مارے گئے، انجینئر بھی مارے گئے، اس قوم کے ڈاکٹر بھی مارے گئے، اس قوم کے شیر خوار بچے بھی مارے گئے، گلے بھی کاٹے گئے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اس قوم نے کبھی بھی علم بغاوت بلند نہ کیا۔ اگر کربلا نہ ہوتی شاید یہ جوان باغی بن جاتا۔ یہ کربلا ہے جس نے جوان کو حب الوطنی کا درس دیا ہے، یہ کربلا ہے جس نے صبر کا درس دیا ہے، یہ کربلا ہے جس نے ایثار کا درس دیا ہے۔ اہل بیت پہ ظلم ہوا، اسلام کے خلاف علم بلند نہیں کیا، جو ظلم کرتے تھے ان کے خلاف علم کا نام بلند کیا۔ اور ہر زمانے میں شیعوں نے ظالموں کے خلاف آواز ضرور اٹھائی ہے لیکن وطن سے کبھی دشمنی نہیں کی، مٹی سے کبھی دشمنی نہیں کی، کیونکہ یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ کربلا سے ملتا ہے۔ تو اگر مجلسیں نہ ہوں، محرم اور سفر نہ ہوں تو نوجوانوں کی تربیت کیسے ہو؟ کیونکہ تم نے تو تربیت کرنے کا کوئی بندوبست تو کیا ہی نہیں ہے، ٹی وی شیطان کے حوالے
حوالے، سنیما شیاطین کے حوالے، پورا معاشرہ اور میڈیا تم نے شیاطین اور شیطانی قوتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اگر قوم کے لیے کوئی تربیت کے بندوبست کرنے کا سبب بنتا ہے تو حسین نے اپنی مجلس کے ذریعے قوموں کو پروان چڑھانا سکھایا ہے۔ یہاں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو اگر مارا جاتا ہے فوراً نعرہ بلند ہوتا ہے ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہماری محفل، ایک شہیدوں کی مجلس ایسی بتاؤ جہاں پہ ایسے نعرے مارے گئے ہوں، کیونکہ وفا کا درس ہم نے عباس سے سیکھا، شہادت کا درس ہم نے غازی عباس سے سیکھا ہے۔ یہ مجلسیں بقا کا درس دیتی ہیں، یہ مجلسیں مقام تہذیب ہیں۔ تو کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے میں واقعہ اس لیے سناتا ہوں، پہلا درس تاکہ واقعات کو پڑھ کے دلوں کو مضبوط کیا جائے، دوسرا درس ہے حبیب ہم واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ حق اور باطل کی پہچان ہو جائے۔ ہم مجلسوں میں لوگوں کو واقعہ نہیں پڑھاتے، ہم حق اور باطل کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ بچے کو پتا ہو یزید باطل پر تھا، حسین حق پر تھا۔ ہم جب جنگوں کو بیان کرتے ہیں ہم کسی تردد میں نہیں پڑھتے، ہم کسی تشویش میں نہیں پڑھتے، ہم بربلا بتاتے ہیں صفین میں علی حق پر تھا، مد مقابل میں آنے والا باطل پر تھا۔ کتنی بھی حساس اور سینسٹیو شخصیات کیوں نہ ہوں لیکن ہم نشان کھینچ دیتے ہیں کہ حق و باطل کیا ہے، اور اسی حق و باطل کے لیے حسین ابن علی نے اپنی جان کو دیا۔ جنگ جمل ہے، اصحاب کھڑے ہیں، نبی کی بیوی سامنے کھڑی ہیں، احترام اور ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن جب بات حق و باطل کی آتی ہے تو حق پر علی ابن ابی طالب تھے اور علی کے مقابلے میں آنے والے باطل پر تھے۔ یہ ہم بچوں اور اپنی سیرتوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ جس نسل کو حق و باطل کا پتہ نہ ہو وہ نسل انقلاب کیا لائے گی، وہ نسل ریولوشن کیا لائے گی، وہ نسلیں تہذیب نہیں بناتی، وہ نسلیں معاشرے نہیں بناتی جن کو حق و باطل کا پتہ نہ ہو۔ اور یہ نبی نے پہلے دن سے بتایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں علی کھڑے ہوں گے وہاں سے حق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ مجلس نہیں، حق و باطل کی پہچان ہے۔ یہ قصہ گوئی کا مقام نہیں، یہ عبرت لینے کا مقام ہے۔ تو کا پہلا درس یہ ہے کہ دلوں کو مضبوط کر دیا جائے، اور واللہ جتنا مسلمانوں میں شیعیان علی کا دل مضبوط ہے اتنا کسی کا نہیں ہے، کیونکہ علی کا شیعہ نہ اسرائیل سے ڈرا، علی کا شیعہ نہ امریکہ سے ڈرا، علی کا شیعہ کسی طاقت اور قوت سے نہ ڈرا۔ لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، امریکہ کی ایک فون آتی ہے، لیکن یہ شیعہ تھے جنہوں نے امریکہ کو عراق کے اندر درس دیا کہ اگر تم، امام خمینی کا زمانہ تھا جب ایرانی سفیر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، انہوں نے سفیر کو بلا کے اس کے منہ پہ تماچا مار کے بتایا تھا کہ اگلی بار اگر کسی کو مارو تو یہ دیکھ دینا یہ علی کا چاہنے والا ہے یا کوئی غیر ہے۔ یہ ہمت، یہ جرت اگر ہمیں کہیں سے ملی ہے تو علی ابن ابی طالب سے ملی ہے کہ باطل کے سامنے سر جھکانے کا نہیں ہے۔ اسرائیل سے پوچھیے آج کس سے ڈرتا ہے؟ شیعیان علی ابن ابی طالب سے ڈرتا ہے۔